अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आले पाक पर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और पैरवी करने वालों पर। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तमाम लोगों की जायज़ हाजात पूरी फ़रमाए और सबके घरों में रिज़्क़ में, उम्र में, माल में बरकतें और इजाफ़ा अता फ़रमाए। आमीन सुबह आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे मेरे घर के रूटीन के काम, कुछ कुकिंग और सारा दिन जो घर के रूटीन रही है वो। लेकिन आज मैं आपसे बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं और किन आदात को अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती हैं, खुश रह सकती हैं और हेल्दी और फिट रह सकती हैं। तो चलिए चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं और आपको स्ट्रेस फ्री और खुश रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है कि सुबह जल्दी उठना। स्पेशली वो लोग जो कि गाँव या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ उनके बड़े और खुले घर हैं, जहाँ धूप और गर्मी ज़्यादा होती है, तो उन्हें ये चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठें और ठंडे वक्त में सारा काम किचन वगैरह का कर लें, ताकि उन पर एक काम का जो बोझ होता है गर्मी में काम करके, जब वो बेइंतहा ख़वातीन थक जाती हैं तो उससे उनके अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है। तो बेहतर यही है कि वो ख़वातीन जिनके घर खुले हैं, बड़े हैं और वो ऐसे इलाकों में हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ उनको जल्दी उठना चाहिए। और नॉर्मली भी सुबह जल्दी उठने से हमारे कामों में बरकत आ जाती है और हम फ्रेश फील करते हैं और स्ट्रेस फ्री इस तरह से हो जाते हैं कि हम सुबह सवेरे काम सारे निपटा लेते हैं, तो बाकी का दिन जो है वो हम आराम कर सकते हैं, शॉपिंग पे जा सकते हैं। घरों के और भी बहुत से काम होते हैं, सिर्फ कुकिंग या घर की सफाई सुथराई ही नहीं होती, बल्कि हम अपनी ज़ात के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं। कोई अच्छा म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं, ब्यूटी टिप्स और हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपना सकते हैं। तो ये सारी वो बातें हैं कि जिनको हम सुबह जल्दी उठने की वजह से अपना सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि देर से उठेंगे तो सारे दिन की जो कामों की बरकत है वो निकल चुकी होती है और फिर काम जब देर से स्टार्ट होते हैं तो उनको ख़त्म करते करते रात हो जाती है और फिर हमें अपनी ज़ात के लिए कोई वक्त नहीं मिलता कि हम अपने लिए घंटा भर भी निकाल सकें। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। सेकंड चीज़ है कि जितनी गर्मी है ना, उसमें हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। तो सुबह उठने से लेकर रात तक 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। और पानी का ज़्यादा पीना इसलिए भी ज़रूरी है कि जितना पसीना हमें आता है और जितनी हम मेहनत करते हैं स्पेशली किचन के अंदर, तो उससे हमारी बॉडी में जितने भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए ना पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है। और जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो एक तनाव आ रहा होता है, जो असाबी थकावट हम महसूस कर रहे होते हैं ना, वो दूर हो जाती है। और सिर्फ सादा पानी नहीं पीना है, आपने दिन में 1 से 2 बार जो है नींबू पानी या कोई भी फ्रेश जूस बनाकर आपने वो भी लेना है, ताकि आपकी बॉडी में वीकनेस ना हो और बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम ना हो और आप फ्रेश फील कर सकें। गर्मियों में ना नींबू पानी का एहतमाम ज़रूर किया कीजिए, और क्योंकि ये आपका वेट भी कंट्रोल करेगा और आपको फ्रेश भी रखेगा, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को लेवल पे रखेगा और उसके साथ साथ आप अपने अंदर एक ग्लो महसूस करेंगे, स्किन के अंदर फेयरनेस भी लेके आएगा स्किन में। तो विटामिन सी होने की वजह से इससे आपकी हड्डियां भी हैं जो मज़बूत होती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं नींबू पानी के। तो गर्मी में ना इसको एक नेमत समझते हुए पानी के साथ साथ नींबू पानी को भी अपने ड्रिंक्स में शामिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि दूध, दही और लस्सी का इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज़ जो कि आपको स्ट्रेस फ्री रख सकती है, खुश रख सकती है, वो है शुक्रगुज़ारी की आदत। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में ना नेमतों में इजाफ़ा होता जाता है और हमारे घरों में, हमारे रिज़्क़ में बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम वही सारी चीज़ें होते हुए भी नाशुक्री करते हैं और मज़ीद के तलबगार होते हैं, तो जो चीज़ हमारे पास है हम उसको भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ होता है,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو شکر کرے گا میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ تو یہیں سے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ بات اہم ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو چاہے ہمارے پاس اپنا گھر نہ بھی ہو، بے شک کرائے کا گھر ہو، ہمیں اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کا کرایہ ادا کرنے کے قابل بنایا ہے۔ ہمارے پاس تن پہ اگر 4 جوڑے بھی ہیں نا تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کپڑے ہیں، نہ کہ ہم برانڈڈ کپڑوں کے خواہشمند ہو کر جو ہمارے پاس نعمت میسر ہے ہم اس سے ناشکری کا اظہار کریں۔ تو شکر گزاری نا آپ کی طبیعت میں ایک فریشنس لے کے آتی ہے۔ جب آپ اسٹریس کی حالت میں خود کو محسوس کریں نا تو اپنے پاس موجود نعمتوں پر نا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کریں، اس سے آپ کا اسٹریس دور ہو جائے گا۔ کیونکہ اسٹریس ہوتا کیا ہے، جو حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے۔ تو یہیں سے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اگر کسی چیز کے لیے پریشان ہو رہے ہیں نا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اعتراض کر لیا ہے، ہمارے پاس جو ہے نا ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں۔ تو شکر گزاری جو ہے وہ ہمارے اندر سے اسٹریس کو دور کر دے گی۔ پھر چوتھی جو عادت ہے جو ہمیں اسٹریس فری رکھ سکتی ہے وہ ہے کتابوں کا پڑھنا۔ آج کل کے دور میں نا لوگ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں یا اور بہت سی باتوں میں لگی رہتی ہیں۔ خواتین تو اسپیشلی موبائل پر کالز وغیرہ میں اور ٹی وی ڈراموں وغیرہ میں اتنی لگی رہتی ہیں کہ انہوں نے پڑھنے کی عادت جو ہے نا وہ چھوڑ دی ہے بالکل۔ تو جب بھی اگر آپ کے مزاج کے مطابق اگر آپ کو اسلامک بک پسند ہے آپ وہ لے لیں، آپ کو کوئی ناولس یا ہسٹری کی بکس یا کچھ بھی جو آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہو نا اس پہ 2-3 اچھی بکس لے کے رکھیں اور ان کو پڑھا کریں ڈیلی۔ بے شک 1 پیج ہی پڑھ لیں، آدھا پیج پڑھ لیں، لیکن آپ اپنے ذہن کو فریش رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اسٹریس فری رکھنے کے لیے نا بکس پڑھنے کی عادت کو ضرور رکھیں اپنے روٹین میں شامل۔ اس سے آپ کے صحت پر، آپ کے ذہن پر نا بہت اچھا اثر پڑے گا، اور وہ ٹائم جو آپ فون پر گوسپس کر کے برباد کرتی ہیں اس کو اپنے لیے کسی بھی کارآمد بک کے پڑھنے میں صرف کیجیے تاکہ آپ اسٹریس فری رہ سکیں۔ اور ویسے بھی جب ہم کسی سے بھی بات چیت کرتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سی فضول باتیں کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی تیسرے شخص کے بارے میں، غیر موجود شخص کے بارے میں اس کی اچھائیاں برائیاں ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم نے اس کو ڈسکشن کا نام دے دیا ہے، حالانکہ وہ ڈسکشن تو ہے ہی نہیں نا، وہ غیر موجود شخص کی یا تو چغلی ہوگی یا غیبت ہوگی۔ اور ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ نیکی کی ہے، چاہے وہ نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، روزے رکھ کے کی ہو، چاہے تسبیحات کر کے کی ہو یا کسی کو صدقہ خیرات کر کے، لیکن ہم نے وہ ساری نیکیاں اس شخص کی جھولی میں ڈال دی جو وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور ہم نے اس کے تمام گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا لیے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا سب سے بری بات ہے۔ ایک تو ہماری اس سے آخرت بھی خراب ہوتی ہے، اور دوسرے کی برائی کرنے سے نا، ڈسکس کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر تو ہمیں اگر کسی میں برائی نظر آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے بات کریں اور اس کو اصلاح کریں اکیلے میں، نہ کہ ہم دوسروں سے اس کی برائیاں کرتے پھریں، کیونکہ اس سے پھر ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے وقت کا ضیاع بنتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اچھی بک پڑھ لیں اور اس میں سیکھی ہوئی اچھی باتوں کو خود پر اپلائی کر لیں۔ تو یہاں نا ہم اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اسٹریس فری رکھنے کے لیے نا کتابوں کو پڑھنا اور اچھی اچھی کتابوں کو پڑھنا جو ہے نا اپنی عادت میں شامل کریں گے۔ یہ چیز آپ نے لازمی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور لاسٹ جو عادت ہے جو کہ آپ کو اسٹریس فری رکھ سکتی ہے وہ ہے پرسکون ذہن۔ اب پرسکون ذہن کے لیے نا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے کسی بھی بات کی نا ٹینشن نہیں لینی ہے، یعنی کہ اگر گھر کے کام ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے، اور کسی سے لین دین کرنا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا، لیکن آپ نے نا اپنی صحت کو پہلے پریفر کرنا ہے۔ اگر کسی دن آپ دیر سے بھی اٹھی ہیں نا تو آپ نے یہ نہیں پریشان ہونا کہ جی اب کھانا کیا بناؤں، اتنی دیر ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلکہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو آپ ایک کام کو چھوڑ کے نا تھوڑا آرام کر لیں، کیونکہ آپ کی صحت جو ہے نا وہ سب سے پہلے۔ اور اپنے ذہن پہ نا کسی بھی چیز کو نا سوار نہ کیا کریں۔ اگر بچوں نے نہیں پڑھا یا بچے اچھا گریڈ لے کے نہیں بھی آئے نا تو یہ چیز آپ نے اپنے سر پہ نا سوار نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ ان باتوں کو سوار کریں گی تو صرف آپ اپنے گھر میں اور اپنے صحت کے لیے نا اسٹریس فری ماحول کریٹ کر لیں گی، اور کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو
کسی سے کمپیئر نہ کریں، کیونکہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے ذہنی سکون کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں سے اپنی لائف کو، اپنے بچوں کو، ان کے گریڈز کو اور اپنے پہننے اوڑھنے کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں اور کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ پرسکون ذہن اسی صورت میں آپ حاصل کر سکتی ہیں کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گی، اپنے کام سے کام رکھیں گی اور اپنے ذہنی سکون کو متاثر نہیں ہونے دیں گی دوسروں سے کمپیئر کر کے، اور اچھی اچھی ہیبٹ اپنائیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی سیلف کیئر کریں، اپنی اسکن کیئر کریں اور اپنی گرومنگ پہ توجہ دیں، اور اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، واک پہ چلی جائیں، اچھا میوزک سن لیں، کوئی اچھی چیز بنا کر کھا لیں یا بازار سے منگوا کے کھا لیں، جیسے آپ کو پسند آئے، جیسا آپ کو سہولت ہو، تو اپنی لائف میں مگن رہنا سیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور دوسروں کے کام آئے تاکہ آپ کو دلی خوشی محسوس ہو، اور ان تمام باتوں کو اپنا کر آپ اسٹریس فری رہ سکتی ہیں، سارا دن فریش رہ سکتی ہیں، اور جب آپ کا دل اور ذہن آپ کا فریش ہوگا تو آپ کا چہرہ خود بخود گلو کرے گا، آپ کی زندگیوں میں نعمت کی فروانیاں ہو جائیں گی اور اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوگا، تو اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے۔ بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہو، اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اپنے پیاروں سے ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔